السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ حاضرین انجمن، حکم صاحبان، برادران اسلام، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب گسائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے اسلام پر دباؤ کیوں۔ اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، فانوس یا فوکوں سے بجھا ہے نہ بجھے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندجن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندجن، فوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کے چراغ کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دیں، اور یہ آیت کریمہ تقریباً آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی، جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام پر دباؤ اور اس کا پیغام روکنے کا کام صرف اسی دور میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ باطل کی میں سے یہ فکر رکھ رہی ہے کہ اس نے اسلام کی ہدایت کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے باطل مکر و فریب اور جھوٹ سے کام لیا۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں، تو ہمیں بے شمار آیات ایسے ملیں گے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے دور میں دعوت اسلام کو روکنے کے لیے سازشیں ہوتی رہی ہے، اور آج اسلام کو بدنام کرنا، آج اسلام کو بدنام کرنا، آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، آج ان کے مدارس کو دہشت گرد کا اڈا کہنا، آج مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارنا کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر قریش کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، غزوہ بدر اور احد عذاب کی مار کے جنگ اسی دباؤ کا ثبوت ہے، اور قرآن پاک سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں 3 طاقتیں مل کر اسلام کا راہ روکنے کا کام کر رہی تھی۔ نمبر 1 مکہ اور آس پاس کے بت پرست، نمبر 2 اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، نمبر 3 اہل کتاب کے علماء جن کے بارے میں تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں اسلام پر دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش میں پوری دنیا کے ممالک اور بے ضمیر حکمراں افراد بھی شامل ہیں، اور وہ مل کر چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو روک دیں، ہم اسلام کو بدنام کر دیں کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ اسلام کی ان لوگوں کی سازشیں یہی ہے کہ اسلام حد سے زیادہ نہ بڑھے، اگر اسلام حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا، اسی لیے ہمارے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نور یکسم الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور یکسم الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ لوگ جانتی ہیں کہ اگر اسلام آگے بڑھ گیا تو ہمارے لیے خدشہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ اپنے نور یعنی اسلام کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ سامعین کرام، تاریخ الجزائر نامی کتاب میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک فرانسیسی کہا کرتا تھا کہ میں اسلام کے نفوس کو مٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ایک بار ایک شیخ کو بلوایا جن کا نام عبد المجید تھا، ان سے کہا کہ آپ اپنے افکار و نظریات جب اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ان سے باز آ جاؤ، جہاں ہمارے خلاف زہر پھیلاتے ہو ان سے باز آ جاؤ، ورنہ میں ایک عظیم الشان لشکر روانہ کروں گا جو تمہارے مسجد پر تالا لگا دے گی۔ شیخ نے جواب دیا کہ اے ظالم حاکم، اے متکبر، اے گھمنڈی، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا کیوں نہیں ممکن ہے، کیوں نہیں میں کچھ کر سکتا؟ شیخ نے جواب دیا کہ اگر میں کسی شادی میں جاتا ہوں تو تمام لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں، میں وہاں لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا ہوں، اور اگر میں کسی ٹرین میں سفر کرتا ہوں تو تمام مسافر مجھے جان لیتے ہیں، اور میں وہاں بھی دین کی باتیں بتلاتا ہوں، اور اگر تم مجھے جیل خانے میں بند کر دو گے تب بھی میں وہاں لوگوں کو دین کی باتیں بتلاؤں گا، اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا، میں اسلام کو دعوت دیتے رہوں گا یہاں تک کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اسی لیے مناسب ہے کہ تم ایک ایسے شخص سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو جس کا دل، جس کا زبان اسلام پر ہو۔ قریب یہی بات شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی تھی جب انہیں دمشق کے جیل خانے میں لے جایا جا رہا تھا، قید میرے لیے خلوت ہے، جلاوطنی میرے لیے ساحت ہے، اور قتل میرے لیے سعادت ہے۔ اور آپ نے اشعار پڑھا ان اللہ حی امت لا یرد الی الموت جبار ولا متکبر، جب کوئی ظالم، کوئی متکبر، اللہ جب کسی امت کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی ظالم، کوئی متکبر، کوئی گھمنڈی اس کی زندگی کو چھین نہیں سکتا۔
छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हम जानते हैं कि दीन इस्लाम दीन अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात अल्लाह का दीन है। ये इसलिए नहीं आया कि किसी दूसरे दिन यहूदी या सरमायादारी कम्युनिस्ट से मगलूब होकर या उससे मुसालहत करके दुनिया में जिंदा रहे, बल्कि दीन इस्लाम का आखिरी मकसद यह है कि एक हम आगे न जाने की जिंदगी की ऐसी जिंदा रहे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन व यकूनु दिनिल्लाह, उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और अल्लाह और दीन अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा तो मुसलमानों को दीन की दौलत से माला माल कर दे और हमें मुखालिफिन से निपटने की ताकत अता फरमा दे। नेज़ हमारे दिलों में कलम हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।